بعد رمضان عید ہوتی ہے، پھر رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ تو رمضان شریف کے آخری ایام گزر رہے ہیں، تو چند ہی دنوں بعد عید بھی ہے۔ تو ایک تعداد ایسی ہے کہ جو بہت زیادہ پریشان ہے کہ بچوں کے کپڑوں کے حوالے سے آزمائش ہے ان پہ، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ عید تو بچوں کی ہوتی ہے نا، کیونکہ انہوں نے کپڑے وغیرہ ڈالنے ہوتے ہیں، تو خوشی کا تہوار ہوتا ہے یہ عید بھی۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک وظیفہ شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو بڑا نایاب، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے، میرا نہیں ہے، حضور کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ تو آپ نے اسے کر کے ایک دفعہ دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیبی امداد عطا فرمائے گا۔ آپ کے لیے اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اسباب پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ مالک بڑا کریم ہے، وہ اتنا کریم ہے اپنے بندوں پر، بڑا مہربان ہے وہ۔ تو کیونکہ سیلریاں بھی کم ہیں، تو اوپر سے عید بھی آ گئی ہے اور آزمائش بھی ہے اور مہنگائی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اب آپ نے وظیفہ کون سا کرنا ہے؟ بچے بار بار کہہ رہے ہیں پاپا ہم نے سوٹ لینے ہیں، پاپا ہم نے جوتا لینا ہے، تو پھر ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو اسباب پیدا کرنے ہیں نا۔ تو وظیفہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ تو آئیے پیارے دوستو، میں اور آپ مل کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک طیب طاہر بارگاہ میں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا مالک و مولا عز و جل، عید کے موقع پر جو لوگ اس آزمائش میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ایک تعداد ہے جو بچوں کے کپڑوں کے لیے پریشان ہے کہ کپڑے لینے ہیں، اسباب نہیں پیدا ہو رہے۔ اے مالک و مولا، تو ان کے لیے اچھے اسباب پیدا عطا فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا عطا فرما، کیونکہ کچھ ایسے احباب بھی ہوتے ہیں جو ہمارے جو نا بہن بھائی اچھے خاصے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص فضل ہوتا ہے، تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنے غریب بہن بھائیوں کا خیال کرنا چاہیے انہیں۔ اب میں آپ کے لیے آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، آپ نے کرنا کیا ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ بدقسمتی کی یہ بات یہ ہے کہ یار ہمیں قرآن پڑھنا نہیں ٹھیک آتا۔ بہت 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 بڑی بدقسمتی کی یہ بات کہ ہمیں قرآن نہیں پڑھنا ٹھیک آتا۔ ہماری اتنی عمریں ہو چکی ہیں، 50 سال 30 سال، ہمیں قرآن اوپر سے دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری، کتنا دور ہے ہم۔ یہ جو میں صورت بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کو آپ پڑھیں گے، میکسیمم آپ بڑے ہی آرام سے پڑھیں تو 10 منٹ زیادہ سے زیادہ لگتے ہیں۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے سوال کریں، انشاءاللہ وہ مالک بڑا کریم ہے، وہ آپ کو عطا کرے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا؟ آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے بس ایک مرتبہ یہ صورت پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین شریف کی آپ تلاوت کریں انشاءاللہ۔ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا، اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ تمام حاجات دن کی ابتدا میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ کے دیکھو، انشاءاللہ یہ جتنے بھی آپ کے معاملات ہوں گے انشاءاللہ اللہ سارے جو ہے نا حل فرما دے گا سورۃ یاسین شریف کی پڑھنے کی برکت سے۔ تو آپ نے سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ میرا وہ مالک بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی کریم ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے سبب پیدا فرما دے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ تو آپ نے سورۃ یاسین شریف پڑھ کے دعا کریں انشاءاللہ، تو ساتھ میں 100 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں، درود پاک پڑھ کے دعا کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ